الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام بزرگوں نوجوانوں پیارے بچوں اور معزز خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں میری جانب سے اور مسجد کے انتظامیہ کی جانب سے اور ذمہ داران جماعت کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی پرخروز مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے لیے اس عید کو باعث خیر بنائے۔ اسلام میں دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ جو دو عیدیں ہیں بظاہر دونوں الگ الگ محسوس ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا جو نظام بنایا ہے وہ بڑا جو ہے مشترک نظام، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں عیدوں کے ساتھ جو پورا اسٹرکچر ہے وہ ہم سب کے لیے بہت سارے جو ہے پیغامات اس میں اللہ نے رکھے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عید الفطر یکم شوال کو رمضان کے بعد منائی جاتی ہے، تو 2 مہینے 10 دنوں کے اندر ہم جو دوسری عید مناتے ہیں، تو بڑے جو ہے قریب بہت ہی مختصر وقفے کے اندر ہم دوسری عید بھی منا لیتے ہیں۔ یہ جو تینوں عیدیں قریب قریب رکھی گئی ہیں، اس کا منشا ہے کہ ہم دونوں عیدوں پر غور کریں کہ ان دونوں عیدوں کا پیغام کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں عیدوں پر جب غور کرتے ہیں تو کل 9 نکات ہمیں ملتے ہیں جو ہمارے لیے پیغام عمل دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دونوں عیدیں 2 فرائض کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے ہیں، اس سے متصل اللہ تعالیٰ نے عید الفطر رکھی ہے، اور یہاں جو ہے فریضہ حج اور قربانی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عید الاضحیٰ جو ہے رکھی ہے۔ ان دونوں عیدوں سے متعلق اور اس کے جو احکام ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ 183 سے 193 یہ رمضان سے متعلق، روزوں سے متعلق اور عید الفطر کے حوالے سے رہنمائی آپ کو وہاں پر ملتی ہے۔ اور یہاں سورہ حج 34 سے 41 تو یہ آیات ہیں جو آپ کو حج سے متعلق اور قربانی سے متعلق بڑی بنیادی رہنمائی آپ کے سامنے ملتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دونوں جو عیدیں ہیں یہ 2 عبادات کے ساتھ مربوط، وہاں پر روزے ہیں تو یہاں پر حج اور قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں رکھا ہے کہ کسی دن اللہ تعالیٰ نے عید رکھ دی ہو، بلکہ رمضان کے روزوں کے بعد عید الفطر ہے، اور یہاں پر حج کے فریضے کے ساتھ قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس عید کو جوڑا ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو مواقع ہیں اس میں جو عبادات ہیں یہ عبادتیں نئی عبادات نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہوں، بلکہ زمانے سے ان عبادات کا جو ہے طریقہ رائج رہا ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر جو روزے فرض کیے گئے یہ اس سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے، تو کوئی نئی بات آپ کو نئی عبادت نیا طریقہ نہیں سکھائے گا، بلکہ سابقہ امتوں میں بھی اس کا طریقہ رائج رہا۔ اسی طرح جو ہے قربانیوں سے متعلق اللہ نے کہا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کو جو ہے قربانی کا طریقہ سکھایا ہے، تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے مختلف طریقے جو ہے سکھائے۔ اسی طرح حج کا فریضہ ہم سب جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کا حصہ ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اثر نو تعمیر کیا، اور وہاں سے حج کا جو سلسلہ جو شروع ہوا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ یہ جو ہے ہر زمانے میں اس کے جو طریقے رائج رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان دونوں عیدوں کو خوشی کے مواقع قرار دیے گئے، یہ خوشی کا موقع ہے، خوش ہونے کا موقع، خوش ہونے کا حکم۔ تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا اصل نقطہ ہے جس کی خوشی ہمیں اور آپ کو جو ہے منانی چاہیے۔ تو دونوں میں جو مشترک امر ہے وہ ہے قرآن مجید۔ رمضان کے اختتام پر عید الفطر جو منائی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے قرآن مجید کا نزول۔ رمضان قرآن کا مہینہ تھا، جب رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ یہ جو قرآن آپ کو دیا گیا ہے اس کے ملنے پر آپ کو خوشی منانی چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ جو اللہ کا کلام آپ کو دیا گیا ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ملنے پر آپ کو خوشی منانی چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ خوشی منائیں، اور جب قرآن نازل ہوتا رہا تو صحابہ اکرام جو ہے نزول قرآن پر خوش ہو جاتے،
اور ایک دوسرے کو اس قرآن کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے. فَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. دشمنان اسلام نے اعتراض کیا، طنز کیا کہ یہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے، جو صورت نازل ہو رہی ہے، اس کے فائدے کی چیز ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے، جو صورت نازل ہو رہی ہے، اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ کرنے والی چیز. جو بھی صورت نازل ہوتی ہے مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور دوسری بات اللہ نے بیان کی کہ وہ ایک دوسرے کو بشارت سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں قرآن کے ملنے کا. تو اصل عید الفطر کی جو خوشی تھی وہ نزول قرآن کی خوشی ہے. اور یہاں عید الاضحیٰ بظاہر آپ کو جو ہے بے جوڑ محسوس ہوگا کہ قرآن کا ذکر یہاں پر کیا آ گیا. میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو آیت پیش کیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ عظیم خوشخبری اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کے موقع پر اس وقت نازل کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے. آپ نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری نازل کی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی ہے. جو نعمتیں تھیں وہ ساری مکمل ہو گئی اس قرآن کو دینے کے ساتھ، اس قرآن کو مکمل کرنے کے ساتھ. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور تمہارے لیے دین کے حصے سے اسلام کو پسند کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تکمیل کو خوشی کا موقع قرار دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص، ایک یہودی، اس نے آ کر جو ہے امیر المومنین سے کہا کہ تمہارے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اگر یہ آیت ہمیں مل جاتی تو ہم خوشی مناتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ تو اس نے اسی آیت کا حوالہ دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اتنی عظیم اور اتنی خوشخبری والی آیت ہمیں ملتی تو ہم خوشی مناتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے کہ ہم تو اسی وقت سے اس کو خوشی کا موقع قرار دیے، اسی وقت سے ہم جو ہے اس کو عید کے طور پر مناتے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا. صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، آپ نے جو ہے خطبہ ارشاد فرمایا کہ یہ موقع تھا جب یہ آیت نازل ہوئی. اور دوسرے دن اس خوشی میں اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ عطا کی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں عیدوں میں جو مختلف چیزیں وہ قرآن مجید کا ملنا ہے. ایک طرف قرآن مجید کا نزول ہے اور یہاں پر قرآن مجید کی تکمیل، کہ قرآن مکمل ہو گیا ہے، شریعت مکمل ہو گئی، اللہ کی رہنمائی مکمل ہو گئی، اس کا دین مکمل ہو گیا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ دونوں مواقع میں تقوی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو متقی بنانے کے لیے پورا جو ہے تربیت سے گزارا ہے. رمضان کے پورے روزے ہم سب کو متقی بناتے ہیں، تقوی والا بناتے ہیں. اور یہ تقوی کیا ہے؟ خدا شعوری کا نام اور خدا شناسی کا نام، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانتے ہوئے اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری پوری زندگی اللہ کے سامنے موجود ہے. تو ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. تو اس احساس کے ساتھ جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے برائیوں سے بچاتا ہے اور صحیح راستے پر ہم قائم رہتے ہیں. تو یہ تقوی کی آبیاری جس کے اندر خدا کی جو ہے خدا کا ڈر بھی ہے، خدا خوفی بھی ہے، خدا شناسی بھی ہے اور خدا شعوری بھی ہے. تو ایک شعوری زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے. تو وہاں پر بھی مقصود یہ تھا کہ ہمارا تقوی پیدا ہو جائے. اور یہاں حج سے متعلق اللہ نے کہا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ سب کو معلوم ہے. کہا گیا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. کہا گیا کہ یہ جو حج ہے اس کے لیے آپ کو جو سامان سفر لے جانا ہے وہ تقوی ہے. تقوی سے بڑا کوئی جو ہے سامان سفر نہیں، زاد راہ نہیں، رخت سفر نہیں. سب سے بہترین چیز جو آپ ساتھ لے جائیں گے وہ تقوی ہے. تو یہ حج کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور پھر یہ جو قربانیاں ہم دیتے ہیں، ان قربانیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان قربانیوں کا بھی مقصد جو ہے تقوی ہے. ان قربانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو نہ ان جانوروں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. فَيَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ جو چیز اللہ کو پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں مواقع پر تقوی کی جو ہے بڑی بنیادی اہمیت ہے جو ہم سب کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز ہے تکبیر رب، رب کی بڑائی کا اعلان. دونوں مواقع پر آپ دیکھیں گے کہ ان پورے پروسیس کا نام، اس پورے پروسیس کا جو نتیجہ ہے، جو آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان. ہم نے ابھی جو ہے تکبیرات کہی ہیں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد اور پھر عیدگاہ کو آتے ہوئے، نماز کو آتے ہوئے. ہم دیکھتے ہیں کہ پوری امت ان تکبیروں کا اہتمام کرتی ہے. اور پھر ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک مسلسل ہر نماز کے بعد ہم تکبیرات کہتے ہیں. یہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بڑائی کا، اس کی عظمت کا اعلان. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑا ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں، اسی کے لیے سارے شکر کے کلمات ہیں. تو یہ جو اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اس کی بزرگی کا، اس کی عظمت کا اعلان، یہ جو ہے ایک طرح سے ہم سب کو تربیت دی جا رہی ہے. یہ اصل میں سمبل ہے، یہ علامتیں
اس تکبیر کے پروسیس کے ذریعے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے احساس کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ہم مانیں، اس کی بزرگی کو ہم تسلیم کریں. تو یہ جو تکبیر رب ہے آپ دیکھتے ہیں دونوں جگہ وہاں پر اللہ نے کہا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے آپ کی جو رہنمائی کا انتظام کیا ہے، اس کی بنیاد پر آپ اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں، اللہ تعالیٰ کو بڑا کریں، یعنی اس کی جو بڑائی ہے اس کو دنیا میں منوائیں، تو گویا اس کے جو ہے سپریمیسی دنیا میں قائم ہو جائے. تو یہ بہت بڑا کام ہے جس کے لیے امت کو پیدا کیا گیا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں حج کے حوالے سے، قربانیوں کے حوالے سے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. وہی بات اللہ نے یہاں پر بھی ریپیٹ کی ہے جو رمضان کے آیتوں میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو. یہاں قربانیوں کے ذریعے اللہ نے کہا کہ آپ کو اس پروسیس کے ذریعے اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا ہے. اب غور کیجیے، اگر کوئی جو ہے نوکر ہے وہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو جائے اور گنگناتا رہے کہ آپ بڑے مہان ہیں، آپ بڑی ہستی ہیں، آپ جو ہے آپ کا کوئی جو ہے مقام، کوئی جو ہے یعنی آپ کا لاسانی ہے، آپ بڑی عظمت کے حامل ہیں، لیکن کوئی بات نہ مانے، صرف جو ہے تعریف کرتا رہے، تو کیا ایسے نوکر سے مالک خوش ہوگا، ناراض ہوگا؟ آج امت مسلمہ کا جو حال ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان ہم صرف زبان سے کر رہے ہیں، لیکن عملاً پریکٹیکلی ہم جو ہے اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اور سب سے بڑا اظہار یہ ہے کہ آپ اللہ کی بڑائی کو اگر تسلیم کرتے ہیں تو آپ اللہ کی فرمانروائی کو دنیا میں قائم کریں، اس کے نظام کو جاری و ساری کریں. دنیا میں اللہ کے نظام کو، دین کو قائم کرنا، یہ اللہ کی بڑائی کا سب سے بڑا اعلان. تو تکبیر رب دونوں جگہ آپ جو ہے کامن دیکھتے ہیں. اس طرح ایک اور چیز جو ہے وہ شکر گزاری ہے. آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ اللہ نے کہا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ جو رمضان کے روزے ہیں، قرآن مجید کا نزول ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہو جائے، شکر کا احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے. اس کا احساس ہم کو ہو اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور شکر گزاری کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ ہم وہ کام کریں جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم وہ کام کریں جس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، ہم وہ کام کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دین ہمیں دیا ہے. تو شکر گزاری یہ ان دونوں مواقع کا بڑا اہم پیغام ہے. یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. ہم نے یہ جانور مویشی آپ کے لیے مسخر کیے ہیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو شکر گزاری، تھینکفلنس، یہ گریٹیٹیوڈ ہمارے اندر جو ہے پیدا ہونا ضروری. ہم ناشکری جو ہے ناشکر نہ بنیں، ہم جو ہے شکر گزار بنیں اور اللہ کے شکر کا ہم حق ادا کریں. اسی طرح دونوں مواقع کا ایک بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو، کہ امت کو مجاہد بنایا جائے. امت مسلمہ جو ہے صرف نیوز ڈکٹیٹر بننے کے لیے نہیں آئے. اللہ نے اس امت کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. انبیاء علیہ السلام جس مشن کے حامل تھے اسی مشن کو امت کے حوالے کیا گیا. ہم سب کو جو وہی کام کرنا ہے جو انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے، اور پوری امت ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں رمضان کے آیت میں اللہ نے جہاں پر روزوں کا جو ہے فریضہ عائد کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عرب کے معاشرے کے اندر جنگی گھوڑوں کی تربیت ہوتی تھی، جنگ کے لیے گھوڑوں کو تیار کرتے تھے. اس پروسیس کا نام جو ہے صوم رکھا گیا. مسلمانوں کا اللہ نے اس تربیت سے گزارا کہ آپ کے اندر بھی مجاہدانہ اسپرٹ پیدا ہونا چاہیے، قربانی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور خدا کے لیے آپ جو ہے قربانیاں دینے والے بنے، محنت کرنے والے بنے، مجاہدہ کرنے والے بنے. رمضان کی آیتوں کے بعد وہاں پر آپ دیکھتے ہیں قتال کا ذکر، اللہ کی راہ میں مجاہدہ، تو اس کا ذکر آپ کو وہاں پر ملتا ہے. اور یہاں پر بھی حج سے متعلق جو آیتیں ہیں وہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اللہ نے مسلمانوں کو جو اجازت دی کہ آپ جو ہے اب کیونکہ آپ کا ایک بیس بن گیا ہے مدینے کو، آپ پہنچ چکے ہیں، یہاں پر آپ کا پلیٹ فارم ہے اور یہاں سے آپ جو ہے آگے کی جو اقدامی کارروائی آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک مشترک چیز یہ ہے کہ دونوں جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ امت کے مشن کے حوالے سے کہ آپ کو دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہا گیا ہے کہ آپ دشمنوں سے اس طرح مجاہدہ کریں کہ فتنہ باقی نہ رہے، فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہ اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کا دین غالب ہو جائے، یہ مشن وہاں پر بیان کیا گیا. اور یہاں پر حج کے حوالے سے جو آیتیں ہیں وہاں پر اللہ نے کہا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اگر اہل ایمان کو ہم زمین میں تمکن عطا کرتے ہیں، ان کو جو ہے گویا حکومت عطا کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اچھائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے. یہ گویا مشن امت کا اللہ نے دونوں مقام پر بیان کیا ہے. اور ایک بڑی اہم بات دونوں جگہ آپ دیکھیں گے کہ مواسات اور ہمدردی کا جو پہلو کہ رمضان کے روزے ہم نے رکھے، وہاں پر اللہ کے رسول صاحب نے کہا شہر المواسات، رمضان جو ہے غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، بھائی چارگی کا مہینہ. وہاں پر افطار کرانے کی ترغیب، اس طرح صدقہ فطر کے ذریعے ہم جو ہے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہاں پر زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں کی جو امداد ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ جو قربانیوں کا بڑا پروسیس، ایک میگا اکنامک ایکٹیویٹی آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر قربانیوں کے ذریعے جو بڑا فائدہ پہنچتا ہے غریبوں کے لیے، غربا پروری جو ہے اس کا ایک بڑا پہلو. تو آپ دیکھیں دونوں جگہ پوری امت کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. یہ بنیادی پہلو ہے جو ہمارے لیے بڑے جو ہے پیغام عمل رکھتے ہیں دونوں مواقع کے حوالے سے. آج کا یہ جو دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا،
ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، آج ہمارا عید کا دن ہے، تو یہ جو عید کا دن ہوتا ہے اس عید کے حوالے سے عید الاضحیٰ کی جو خصوصیت ہے وہ قربانیاں ہیں۔ آج سب سے محبوب جو عمل ہے وہ جانوروں کی قربانی ہے، اور یہ جو جانوروں کی قربانی ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ جو ہے اصل پیغام ہے جو ہمارے لیے غور و فکر کا ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس ہستی کو امت کے لیے رول ماڈل بنایا بیان کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسوہ قرار دیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے ابراہیم کے اندر اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کے اندر۔ ان کے ساتھ کون تھے؟ ان کے جو ہے فرزند تھے، ان کی اہلیہ تھیں، ان کے بھتیجے تھے، یہی تھے جو آپ کے اس مشن کے ساتھ جو شریک تھے۔ تو اللہ نے ان سب کو جو ہے رول ماڈل قرار دیا ہے، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو کلائمیکس تھا قربانیوں کا وہ تھا ذبح اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو قربانی جس کو جو ہے قیامت تک کے لیے ایک سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا ہے، صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما هذه الاضحیٰ یا رسول اللہ، یہ جو قربانیاں ہم دیتے ہیں یہ کیا ہے، کیوں ہم قربانیاں کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سنت ابیک ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اسی کی جو ہے یہ یاد دہانی ہے۔ تو ہم جو قربانیاں دینے والے ہیں ان قربانیوں کا اصل پہلو یہ ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کریں، اور وہ قربانی کلائمیکس تھی۔ اس سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام مشرک ماحول میں پیدا ہو، آپ جو ہے شرک کے جو ہے گویا ماحول میں آپ کی جو ہے پرورش ہوتی ہے، گھر کے اندر جو ہے بت پرستی ہے، باپ جو ہے وہ بتوں کو پوجنے والا ہے، بیچنے والا ہے، ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف شرک اور بت پرستی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے علمبردار بن کر انہوں نے جو ہے اس پیغام کو سمجھانے کا اور پہنچانے کا اپنے حق ادا کر دیا۔ توحید کی دعوت، توحید کو سمجھانے کا حق یہ ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس مخالفانہ ماحول کے اندر حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، جدال حسن کے ساتھ آپ نے جو ہے طرح طرح سے اپنے باپ کو سمجھایا، اپنی قوم کو سمجھایا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہاں پر بادشاہ کو بھی آپ نے کنوینس کیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی دعوت کا جو حق ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس کو ادا کیا، حق ادا کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر سچویشن کو فیس کیا، ہر چیلنج کو فیس کیا، طرح طرح کے مسائل آئے، طرح طرح کی مشکلیں آئیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ جو ہے بادشاہ کے سامنے دعوت پہنچا دی گئی اور پھر اس کے بعد قوم نے سمجھا کہ یہ جو ابراہیم ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم جو ہے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، اس کو ختم کرنا ہے۔ تو انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا کہ اس کو ہم جو ہے ختم کریں گے، آگ کے علاوہ میں اس کو پھینک دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے بالکل فی الجحیم، ان کو جہنم میں اس میں جو ہے آگ میں ڈالنے کا انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام ہر سچویشن کے لیے تیار تھے۔ آپ غور کیجیے کہ کیا کیا جو ہے حالات پیش آئے، کیسی مخالفانہ جو ہے فضا تھی، ابراہیم علیہ السلام ہر سچویشن کے لیے تیار ہوئی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا لبے بام ہے ابھی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اسلام میں جو ہے تیار ہو گئے کودنے کے لیے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی بن جا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو آگ گرم ہے، جو آگ جلاتی ہے، اسی آگ کو اللہ نے کہا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ۔ تو اس کے جو فیچر ہیں وہ اللہ نے اس وقت اس کو ختم کر دیا اور کوئی جو ہے نقصان ابراہیم علیہ السلام کا نہیں ہو، وہاں سے وہ بچ نکلے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ قوم نے کہا کہ یہ جب یہاں سے بچے ہیں تو پھر ان کو یہاں ہم رہنے نہیں دیں گے، ان کو یہاں سے نکالیں گے۔ تو گویا ان کو جو ہے دھمکیاں دی گئیں اور مقام کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں وسائل نہیں ہیں، سفر کی سہولتیں نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نکلے عراق سے، شام، مصر، فلسطین، حجاز، مکہ، مدینہ، مختلف علاقوں کا آپ نے جو سفر کیا۔ یہ جو سفر ہجرت یہ بڑی قربانی ہے، خدا کے دین کے لیے ہر طرح کے جو چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں اسی دوران وہ جو ہے لا ولد ہیں، اولاد نہیں ہے، دعا کرتے ہیں کہ ربی حب لی من الصالحین، مجھے ایک اولاد عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایک بردبار لڑکے کی بشارت سناتے ہیں۔ وبشرناہ بغلام حلیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے کئی سالوں کے بعد، اور وہ ولادت ہونے کے بعد شیرخوار بچہ ہے اور اس کے بعد اہلیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میری راہ میں جو ہے مزید ایک امتحان ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا ہے، ایسی جگہ چھوڑنا جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر اس کے لیے تیار ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے میرے رب میں نے اپنی ضروریت کے ایک حصے کو تیرے گھر کے پاس میں نے جو ہے اس کو چھوڑا ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی جو ہے کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے۔
میں اس لیے یہ کام کیا تاکہ وہ نماز کو قائم کرنے والے تیرے شکر گزار بندے بن جائیں، ان کے لیے تو جو ہے ان کا خیال رکھ۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی بچے کو ریگستان میں بے آب و گیا جو ہے صحرا میں آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی ان کی بھی تربیت ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تو پھر اس کے لیے جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام تیار ہو گئی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر زمزم کا جو واقعہ ہے، اپنے بیٹے کو جو ہے جب بیٹا جو ہے بلبلاتا ہے پیاس کے لیے، تو حضرت حاجرہ وہ صفا اور مروہ کی طرف صحیح کرتی ہیں، دوڑ کے کہیں سے پانی مل جائے تو اللہ تعالیٰ چشمہ جو ہے اوپر جو ہے وہاں پر انتظام کرتا ہے زمزم کا۔ تو یہ صحیح ہے، صفا مروہ کی جو عمرے کے اندر حج کے اندر اس کو جو ہے ایک سلسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ مزید اور قربانیوں کا آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ یہ جو شیرخوار بچہ ہے وہ لڑک کو پہنچتا ہے، دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو نیریٹ کیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گئے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، مجھے خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تمہارا جو ہے اس سلسلے میں کیا رسپانس ہے، تمہاری کیا رائے ہے، آپ جو ہے غور کریں بتائیں۔ یعنی گویا بیٹے کو انہوں نے کانفیڈینس میں لیا، ڈائریکٹ اپنا فیصلہ انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا بلکہ بیٹے کو جو ہے کنونس کیا، بیٹے کو جو بتایا کہ مجھے خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں۔ یہ قربانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے اسماعیل عطا کیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ آج یہ جو چیز تمہیں لگتے جگر تمہیں میسر آئی ہے اس کو بھی تمہیں میرے راہ میں قربان کرنا ہے۔ یہ اصل میں امتحان تھا، اور جب یہ بات اسماعیل علیہ السلام نے سنی تو انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کام کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا اسماعیل علیہ السلام کی تربیت اس حد تک ہو چکی تھی، انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ جو کچھ حکم ہے، یہ جو خواب میں دکھایا گیا یہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، وہ حکم ہوتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے، تو کہا کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں کوئی جو ہے احتجاج کرنے والا نہیں ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں بھی تیار ہوں آپ بھی تیار ہیں، بس اللہ کا حکم ہے آپ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں مطیع ہو گئے، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور پھر اپنے بیٹے کو انہوں نے ماتھے کے بل لٹا دیا، تو اس وقت اللہ نے کہا کہ بنا دینا ہو ایا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے جو ہے خواب سچ کر دکھایا ہے، خواب میں بس یہی دکھایا گیا تھا کہ تمہیں ذبح کرنا ہے، ذبح ہو گیا ہے یہ نہیں دکھایا بلکہ ذبح کرنے کے لیے تمہیں تیار ہونا ہے، تم تیار ہو گئے، بیٹے بھی تیار ہو گئے۔ تو یہ باپ اور بیٹے نے مل کر جو ہے ایک ایسی تعریف رقم کی۔ اللہ نے کہا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش، ایک کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، اللہ نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے ایک فدیے کے ذریعے بچا لیا، ہم نے فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیا۔ فدیہ کیا تھا؟ جنت سے ایک بکرا ان کو جو ہے فراہم کر دیا گیا، جمبہ فراہم کر دیا گیا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو تمہاری نیت قربانی کی تھی وہ اس بکرے پر مکمل کرے۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، قربانی کا عمل جو ہوا وترکنا علیہ فی الآخرین، اللہ نے کہا کہ اس سنت کو ہم نے جو ہے قیامت تک کے لیے، بعد کے لیے اسے جاری کر دیا۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ آپ اللہ کے مشن کے لیے پوری زندگی انہوں نے وقف کر دی۔ اللہ نے کہا کہ قال ربکم اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے کہا کہ آپ مطیع ہو جائیں تو انہوں نے کہا کہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهُ لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے شامل کیے گئے۔ اللہ کے شعائر سے مراد اللہ کے جو ہے تعین کردہ مقدس علامتیں، ہولی سمبلس، حرم جو ہے وہ ہولی سمبل ہے، صفا مروہ جو ہے شعائر میں سے شامل ہے، حرم کے مختلف مقامات جو ہے وہ شعائر اللہ میں شمار ہیں، اللہ کی جو مسجدیں ہیں یہ سب اللہ کے شعائر میں شمار ہیں۔ تو یہ جو جانور ہیں مویشی جن کو قربانی کے لیے آپ نے جو ہے متعین کیا ہے، یہ جانور بڑے مقدس ہیں، ان کا جو ہے احترام کرنا چاہیے، ان کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ آپ جو ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ان کو ہم نے شعائر اللہ میں شمار کیا ہے، لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، اس میں آپ کے لیے بڑی بھلائیاں ہیں، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ثَوَابٌ، اصل میں بدن جو ہے یہ اونٹ قربانی کے اونٹوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے عمل میں گائے بائل اور پھر دمبے کو ان کو سب کو جو ہے اس میں شمار کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو مویشی ہیں ان کو جب تم کھڑے کر کے نہر کرو، پہلے سب سے پہلے ان پر اللہ کا نام لو، اللہ کے نام کے ذریعے قربانی جو ہے ضروری ہے، اور پھر کہا کہ فیضا وجبت جنوبها، جب وہ جو ہے اپنے پہلو پر جو ہے لیٹ جائیں تو اس وقت کہا کہ اس کے بعد تم جو ہے فکلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، تم خود بھی کھاؤ اور جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، ان کو بھی کھلاؤ، اور جو خلاف کر بیٹھے ہیں یعنی جو آسودہ ہیں، اچھے حال میں ہیں، ان کو بھی کھلاؤ، یعنی دوست احباب کو، خاندان میں، رشتے داروں میں، غریبوں میں، خود سب کے لیے اس کو جو ہے حلال کیا گیا۔
تو گویا قربانی کے گوشت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ نے کہا کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اللہ نے اس کو جو ہے آپ کے لیے مسخر کیا ہے تاکہ آپ اس کے شکر گزار بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلاہ، کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ جو ہے ہماری عیدگاہ کو نہ آئے، یعنی ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی جو ہے اہمیت کی بات ہے کہ جو اللہ نے جس کو صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، اس پر یہ واجب ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے تو آپ نے ہر سال جو ہے قربانی کی ہے، تو یہ مشروع عمل ہے۔ قربانی کے جو تقاضے ہیں اس میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے قربانی کریں۔ آپ جو ہے کسی کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، ہمارے پاس اتنا بڑا جو ہے عظیم اتنی بڑی قیمت والا جو بکرا ہے اس کو ہم ذبح کر، تو یہ دکھاوا اور شہرت جو ہے احساس کے جذبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، اب ہم انشاءاللہ قربانیاں کریں گے لیکن اللہ کے لیے کریں گے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے، تو ہمارا جینا یہ اللہ کے لیے ہو جائے، ہماری قربانیاں اللہ کے لیے ہو جائیں۔ دوسری بات تقویٰ ہے، قربانیوں سے مقصود تقویٰ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، کسی اور کے نام پر آپ کو قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی بڑائی اس کے ذریعے جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جانور میسر کیے ہیں، ہمارے لیے مسخر کیے ہیں، اس پر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں اور شکر گزاری سکھائی گئی کہ یہ اللہ نے جو ہمارے لیے مسخر کیا، اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس پورے پروسیس کے اندر ہم سب کو قربانی کے روح کو جو ہے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے دین کے حوالے سے بڑے تقاضے رکھتا ہے، ہم جو ہے اپنے جان و مال کو خدا کے لیے لگائیں، اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقف کریں، ہم جو ہے اپنے آسائش کو جو ہے قربان کریں، اپنے جو ہے آرام کو قربان کریں، خواہشات نفس کو قربان کریں، غلط رسوم و رواج کو ہم قربان کریں، توقعات کی قربانی، آسانیوں کی قربانی، دین جو ہے مختلف تقاضے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو بالخصوص جو ہدایت یہاں پر دی گئی قربانیوں کے حوالے سے ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم جو ہے پاک صفائی کا خیال رکھیں، اور امت جو خیر امت ہے اس کا ہم سب کو جو ہے احساس ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نوجوان، ہمارے لڑکے جو ہے وہ مویشیوں کو لے کر، جانوروں کو لے کر گلی کوچوں میں جو ہے وہ شور کرتے ہوئے، ہنگامے کرتے ہوئے وہ لے جاتے ہیں، تو خامخواہ کا جو ہے یہ ایک طرح سے غیر ضروری عمل ہے جو ہمارے پاس جو ہے ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو جو ہے قربانیوں کا عمل بڑے شائستگی کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اور صفائی اور جو ہے پاکی کا احترام کرتے ہوئے ہم سب کو اس کا جو ہے اہتمام کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ آخری جو نقطہ میں اس وقت کرنا چاہتا ہوں وہ حالات حاضرہ کے حوالے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں اس میں ملک کی خیر خواہی، اپنے وطن کی خیر خواہی جو شامل تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے آپ نے دعا کی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اے میرے رب اس جو ہے بلد کو، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو تو پھل پھلاریوں سے نواز، ان کو رزق سے نواز۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے امن و امان کی دعا کی اور ساتھ کے ساتھ معاشی خوشحالی کی دعا کی۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی، پھر اسی طرح جو ہے مکہ آباد ہو گیا، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر قائم رکھ، اور پھر کہا کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے بھی اور میرے جو ہے نسل کو، آل اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم جو ہے تیری جناب میں شرک کریں۔ تو گویا توحید، اسی طرح امن و امان اور معاشی خوشحالی، یہ 3 پوائنٹ فارمولہ ابراہیم علیہ السلام نے ملک کے خیر خواہی کے حوالے سے دیے۔ ہم سب اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو گزشتہ جو ہے 12 سالوں سے یہاں جو حکومت قابل ہے وہ عیسائی جو ہے ذہن کی جو ہے حکومت ہے، اور وہ جو ہے کھلا اعلانیہ طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ملک میں فرعونیت کو جو ہے نافذ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے حوالے سے، مائنارٹیز کے حوالے سے ایک معاندانہ رویہ، ایک دشمنی کا جو ہے ایک طرح سے ماحول پیدا کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے مختلف چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اب جو تازہ جو ایشو ہے وہ SIR کا ہے، اسپیشل انٹینسو ریویژن۔ یہ بظاہر کوئی غلط کام نہیں ہے کہ آپ ووٹر لسٹ کو جو ہے ریویو کریں، اس میں جو ہے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کے ناموں کو آپ جو ہے ہٹائیں، جو لوگ منتقل ہوئے ان کے اپڈیٹ کریں، یہ تو صحیح ہے۔ لیکن اگر پسے پردہ جو لوگ اس پروجیکٹ کو جنہوں نے لانچ کیا ہے اور اس کے جو پروسیجرس انہوں نے بنائے، اتنے جو ہے اس کے اندر خطرناک جو ہے کلاuzes ہیں، اتنے جو ہے ڈاکیومنٹس، ایسے ڈاکیومنٹس اس میں پوچھے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے پیمانے پر شہریوں کی شہریت کو ختم کرنا، یہ جو ہے پسے پردہ ایک بڑا عزم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ جو مختلف یعنی جو عرصہ گزرا ہے، 13 ریاستوں میں SIR کا جو عمل ہوا ہے، 6.5 کروڑ شہریوں کی شہریت وہ جو ہے مشکوک ہو گئی، ان کو جو ہے ووٹر لسٹ سے خارج کر دیا گیا ڈاکیومنٹ سبمٹ نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ بہت بڑا منصوبہ ہے کہ ان کے ہم نواؤں کو جو ہے وہ قائم رکھیں، ان کے جو مخالفین ہیں ان کے ووٹس کو جو ہے وہ ختم کریں۔
تو اس کے حوالے سے ملک بھر میں اور ہماری ریاست میں بالخصوص مختلف جو تنظیمیں ہیں، جو ملی تنظیمیں بھی ہیں اور وطنی تنظیمیں بھی ہیں، تو بڑے پیمانے پر اس سلسلے میں احتجاج کا جو عمل جاری ہے. یہاں کرناٹک میں بھی SIR کے نفاذ کا اعلان ہوا ہے. 30 یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ 30 جون سے 29 جولائی تک یہ پروسیس یہاں پر ہونے والا ہے. تو یہاں پر متحدہ محاذ اور پھر دیگر مختلف تنظیموں نے مل کر 30 مئی کو ایک احتجاج جو ہے طے کیا ہے. آپ لوگ جہاں پر جب آپ سے مطالبہ کیا گیا آپ کیا جائے تعاون کریں. اسی طرح 3 بڑے کاروان جو ہے نکلنے والے بیداری کے کاروان 11 جون کو نکلیں گے. 20 جون کو بنگلور میں غالباً بڑا پروگرام ہوگا. تو یہ اصل جو ہے کوشش ہے کہ جو غلط پالیسیز حکومت کی طرف سے بن رہی ہیں ان کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی جائے. اور منشا یہ ہے کہ یہاں کے جو شہری ہیں ان کی شہریت باقی رہے، ان کے ووٹ کا جو حق ہے وہ محفوظ رہے. تو بہرحال ہم سب کو اس موقع پر غور کرنا چاہیے اور ہماری جو ذمہ داریاں وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے. میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اس عید کے دن اس خوشی کے جو مختلف پہلوؤں جو پیغامات ہیں ان پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک صالح انقلاب لانے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اللہ کے راہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قدير الرؤوف الرحيم ورب الحليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.